یہ ہٹا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ڈاکٹر ذوالفقار کاظم کی لکھی ہوئی کتاب ازواج مطہرات و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی انسائکلوپیڈیا پڑھ رہے ہیں۔ اس میں یہ جو انداز لے کے چلے ہیں وہ سوال جواباً کی صورت میں لکھی ہوئی ہے یہ کتاب۔ اس میں ہمیں بہت ساری 200 پلس صحابیات کا انکلوڈیڈ ام المومنین کا ذکر ملے گا، ان کی سیرہ ملے گی انشاءاللہ۔ ابھی تک ہم جو پڑھ کے آئے ہیں اس میں موسٹلی ہم نے حضرت سودا کے بارے میں پڑھا ہے، حضرت عائشہ، خدیجہ، صفیہ، جویریہ۔ حفصہ، اجویریہ، ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں۔ تو چلیں اب انشاءاللہ ہم شان صحابیات تو پڑھ چکے، تو اب ہم اکابرین کی رائے ان کے بارے میں پڑھیں کہ وہ ان کو کیسے لیتے تھے، کیسے ان کی ہر بات کو مقدم ٹھہراتے تھے، اور ان کے بارے میں ان کی کیا سوچ تھی، اور کیسے انہوں نے وہی چیز آگے پہنچائی۔ آج ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی، یا اللہ open my sadri, my sina. Sina mean here is not our chest. It's mean that we have to be, whatever the knowledge you are giving to us is gonna be in it, to make it that wide, inshallah. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شاعری کا ذکر کس انداز میں بیان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ حافظ ابن کثیر ابن ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے یہ وہ خاتون ہیں جسے ام المساکین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سب مساکین پر کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ علامہ ابن قیم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فتاوی کے متعلق کیا کہا؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتویٰ سے ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ فتاوی۔ محبوب جی فتاوی۔ محمود بن لبید نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم حدیث کا ذکر کس طرح کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج احادیث کا مخزن تھیں، تاہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان میں کوئی حریف اور مقابل نہ تھا۔ حضرت ام سلمہ کا نام اس لیے یہاں پہ ہوا کہ موسٹلی ہم نے اس کتاب میں پڑھا کہ جب بھی کوئی قرآنی آیا ریویل ہوتی تھی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو وہ انہی کے ہی پاس ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حدیث کے علاوہ فقہ میں بھی خاص مقام حاصل تھا۔ حافظ ابن حجر نے کس طرح آپ کی فضیلت بیان کی ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ وہ کامل العقل اور صائب الرائے تھیں۔ سیدہ زینب بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت ابو نعیم اصفہانی نے کس طرح بیان کی؟ ان کے بقول صاحب خشوع صاحب خشوع رضا الہی کی طالب، خشیت الہی سے رونے والی دعا گو خاتون تھی۔ سبحان اللہ۔ امام زہبی نے سیدہ زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کس طرح تعریف کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بنت حضرت زینب بنت جہش انتہائی دیندار، بھلائی اور صدقے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والی خاتون تھی۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ وہ دین، تقوی، ورع،
سخاوت اور بھلائی کے کاموں کے اعتبار سے خواتین کی سردار تھیں۔ علامہ ابن کثیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جہش کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جہش پہلی مہاجر خاتون ہیں۔ خواتین میں آپ سر فہرست تھیں اور صدقہ اور بھلائی کے کام بہت زیادہ کیا کرتی تھیں۔ علامہ واقدی نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جہش کے فضائل کیا بتائے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جہش نیک خوں، رونے اور نماز کثرت سے ادا کرنے والی خاتون تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر کے اس کی آمدنی مساکین پر خرچ کرتی تھی۔ جی، اب وہ زیادہ روزے رکھنے والی بھی تھیں۔ تو بتائیں علامہ زغبی ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث کی تعریف کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حارث بہت خوبصورت تھی۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حی کے اوصاف علامہ زہبی نے کیا بیان کیے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ صفیہ شریف، عقلمند، خاندانی، خوبصورت، دیندار، بردبار اور باوقار خاتون تھیں۔ ابن اسیر نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی فرست اور فہم و فراست کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جی آپ کہتے ہیں کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حی نہایت عقلمند تھیں۔ زرکانی نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کے علم و فضل میں کیسے تعریف کی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ عاقلہ، فاضلہ اور حلیم تھیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ the concubine of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also the mother of the first child ابراہیم علیہ السلام کی تعریف علامہ النساء کے مصنف نے کس طرح کی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کی فاضل خاتون تھیں۔ زرکانی میں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول کے حلیہ مبارک میں کیا بتایا گیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت جمیل تھیں۔ ہاں جی، کیونکہ آپ کو پتا ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ کو نام آتے ہوتے ان میں سے ایک رقیہ بھی تھی۔ جی فاطمہ کا تو ہر کسی کو آتا ہے، ایک زینب تھی اور ایک اور بھی تھی، وہ آپ بتائیں گے۔ تو علامہ ابن عبد البر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت اسد کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن سے ہاشمی اولاد پیدا ہوئی۔ شاید میں یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ایرا میں 3 فاطمہ تھیں، ایک یہ فاطمہ بنت اسد، ایک فاطمہ آپ کی بیٹی، اور تیسری فاطمہ کون تھی یہ بھی آپ بتائیں گے انشاءاللہ۔ حافظ ذہبی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل لبابہ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ام الفضل لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مرتبہ خواتین میں سے تھیں۔ علامہ ابو نعیم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کس طرح کی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا کی اطاعت کرنے والی اور واقعات جنگ میں خنجروں سے مقابلہ کرنے والی تھیں۔ علامہ ابن عبد البر نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ بڑی عقل مند خواتین میں سے تھیں۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی بہن ہے؟ ام سلیم جی میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ کیونکہ جو حضرت خالد بن ولید کی بہن تھیں وہ بھی بہت جنگجو تھیں۔ ایک جی تو یہ تو ہے، حضرت صیبہ تھیں اور دوسری حضرت خالد بن ولید کی بہن، ان کا نام۔ کیونکہ آپ کو پتا نا کہ جو ولید خود جو ان کے باپ تھا وہ جنگیں وہی قریش کی ترتیب دیا کرتا تھا، تو حضرت خالد جو سی تھے جی تو لازمت ہے اگر انہوں نے بچوں کو سکھایا اس وقت یہ فرق نہیں رکھتے تھے کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، تو وہ پھر وہ چیزیں
مطلب جس گھر میں اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہ سب بینگ پارٹ آف اٹ ہوتے ہیں، ماشاء اللہ انشاءاللہ. تو آ، امام زاہبی نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ملحان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ بلند مرتبہ خواتین میں سے تھیں. مجھے نا اصل میں یہ عبداللہ ابن حرام یاد آ گئے، یہ جو ہم۔ ان کا جو واقعہ ہوا تھا. انشاءاللہ آئے گا، انشاءاللہ وہ ضرور ہم کریں گے. ابو نعیم کن الفاظ میں حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں محمودہ، سمندر کی شہیدہ، دل کی آرزو کی طرف مشتاق ہونے والی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ملحان ہیں. اچھا امام یہ صاحبی حضرت امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فاضلہ مجاہدہ لیلۃ العقبہ میں حاضر ہوئیں اور احد، حدیبیہ، حنین اور یمامہ ان سب جنگوں میں شرکت کی اور جہاد کیا اور بہترین کارہائے نمایاں سر انجام دیے. آپ کو پتہ نا یہ امارہ کون تھی؟ حضرت نصیبہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اچھا، یہ ان کے ہی نام ہے تو جی ہاں جی. ہمارا. ابو نعیم حضرت امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف کس طرح بیان کرتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا بیعت عقبہ سے مشرف ہونے والی اور مردوں اور جوانوں کی طرح لڑائی کرنے والی عمدہ مرتبے و اجتہاد کی مالکہ تھی، روزے دار، احکام کی پابند اور توکل اللہ سے موصوف تھی. یہ وہی ہیں جن کے ایک بیٹے نے جو مسلمہ بن کذاب تھا، جی. اس نے ان کے بیٹے کو شہید کر دیا تھا، کیونکہ ان کو وہ کہتا تھا بڑے سارے پانی کا ابلتے ہوئے تیل میں، پتیلے میں ان کے اوپر ان کو لٹکایا ہوا تھا. ان کو کہا تھا کہ مان جاؤ کہ میں ہوں ہوں. رسول. تو باقی ہر سوال کا وہ جواب دیتے تھے، لیکن اس بار کے سوال پہ اوپر نا جواب ہی نہیں دیتے تھے. تو کہتے تھے کہ اب وہ کہتا ہے ان کو کہتا ہے کہ اب کیا ہوا ہے؟ کہتا مجھے سنائی نہیں دیتا. ہوں. تم یہ بات کہتے ہو نا کہ نبی میں ہوں، تو مجھے سنائی نہیں دیتا. کہتا مجھے نہیں سنائی دیا تم نے اب کیا کہا. باقی سوال کرے تو کہ ہوں. ہر سوال کا جواب دے، اور جب کہے کہ مجھے کہو کہ میں نبی ہوں تو جواب ہی نہ دے. تو کہتے کیا ہوا؟ کہتے مجھے سنائی نہیں دیتا. ہوں. تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اچھا تو یہ حنین تو تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ میں اپنے دائیں دیکھتا تو حسیبہ، بائیں دیکھتا تو جی حسیبہ آگے دیکھتا. یہ وہی ہیں جنہوں نے ان کا پورا خاندان، یہی اس وقت یہ بچے لوگ تھے ہوں. جو لڑ رہے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام کو بچا رہے تھے تیروں سے، تلواروں سے، خنجروں سے. ان کا پورا خاندان تھا. ان کا ایکس ہسبینڈ بھی تھے ادھر، ان کے کرنٹ ہسبینڈ بھی تھے، ان کی دونوں ہوں. بچے بھی تھے. پورا خاندان تھا ان کا، الحمدللہ. اور شہادت کے وقت ان کے جسم پہ 113 زخموں کے سیونٹی نشان تھے. 72 to 74 نشان تھے. 74. اچھا. ہاں جی. تو تو پھر انہوں نے اس کو جب قتل کرنے گئی تھی نا، شی واز ود them. ہوں. لیکن حبشی نے کہا تھا کہ نہیں، اگر میں نے دنیا کے سب سے بہترین انسان کو قتل کیا تو سب سے بدترین انسان کو میں ہی قتل کروں گا. تو حبشی نے پھر مسلمہ بن کذاب کو مارا تھا. تو پھر حضرت عمارہ جو سی تھی یہ ساتھ گئی تھی. شی واز لائک 70s، ان ہر 70s کیا when she was there. چلیں آگے بات لے کے چلتے ہیں. ابن سعد نے حضرت رومان، اب آپ کو پتا ہے رومان کون ہے؟ حضرت فاطمہ عائشہ کی والدہ، حضرت ابو بکر کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت نیک خاتون تھی. موسیٰ بن ہارون نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت معوذ کو کس طرح خراج عقیدت پیش کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن غفار
सहाबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इनका मर्तबा बुलंद है। जी मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ। जी। रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते मऊद रदियल्लाहु ताला अन्हा बिन अफरा सहाबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनका मर्तबा तो उनका मर्तबा, ये मर्तबा लिखा हुआ है, उनका मर्तबा बुलंद है। हम्म। इमाम ज़हबी ने हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त खुबात का जिक्र किस तरह किया है? आप फरमाते हैं कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते क़बात बड़ी बड़ी सहाबियात में से थी। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साबित कदमी के बारे में क्या कहा? वो फरमाते हैं कि वो खातून है जिन्हें अल्लाह के रास्ते में तकालीफ दी गई और उन्होंने सब्र किया, और ये बाफजीलत पाकबाज और बैत करने वाली खवातीन में से थी। ये ये भी सबसे पहली थी जो शहादत इनको नसीब हुई, इनके हस्बैंड को हुई और इनको बेटे को जंगे जमल में हुई। आपको इशारा समझ आ गया होगा कि ये कौन है। अबू नईम ने हजरत अस्मा के फजाइल क्या बयान किए हैं? वो लिखते हैं कि आप सादिका, जाकिरा, शाकिरा, अस्मा और निहायत ही अ, मैं पढ़ दूं? नहीं नहीं, मैं इसको जी। मिलाना चाह रही थी कि आप सादका, जाकिरा, साबरा और शाकिरा थी। इसके अलावा अस्मा रजीला ताला अन्हा बिनते अबी बकर रजीला ताला अन्हा अपनी हाँ। ताज को फाड़ के, यानी बेल्ट जो वो बांधा करती थी, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशकीज़े और ज़ादे राह के लिए उसको बांध दिया था। यानी कि जो सफ़र में उस वक्त लेके जाते थे खाना और पानी, उसको अपने बेल्ट के साथ बांधा था। जी, ये तब हुआ था जब आप हिजरत कर रहे थे हज़रत अबू बकर के साथ ना, गारे सौर मक्के से वाली मदीना हिज्जत। जा रहे थे पहाड़ियों में, तो उस वक्त इन इस छोटी सी बच्ची का, तब ये छोटी सी बच्ची थी लाइक 8-9 ईयर ओल्ड, अच्छा। उस वक्त ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना देने जाती थी। ये हजरत आयशा की बहन है रज़ी अल्लाह ताला। बिल्कुल। हाँ ठीक। जी। हाँ, इन्हीं के बेटे को जो हजरत अब्दुल्ला थे, उनको उनकी वजह से हजरत आयशा का नाम उम्मे अब्दुल्ला था। हम्म। और हजरत अब्दुल्ला पहले बच्चे थे जो मदीना में पहले बच्चे पैदा हुए थे, इन्हीं के बेटे थे। अच्छा। इन्हीं के बेटे थे जो आखिरी इमाम हजरत इमाम हुसैन के बाद वो इमाम थे, और जिनके जिनके बारे में उनको जब उसने कत्ल कर दिया था और चौराहे पे लटका दिया था, नबीना थी, तो जब उसके पास से गुजरी तो कहा कि क्या अभी तक सवार का घोड़े से उतरने का टाइम नहीं आया? ये हजरत थी वो। ये हजरत अस्मा थी वो। जी, इनके बेटे हैं ना हजरत अब्दुल्ला। सही हजरत अब्दुल्ला। हाँ जी, तो इनके देखा देखिए, हस्बैंड। हम नाम पढ़ रहे हैं तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी याददाश्त उस तरह भी कायम रखे कि हम उसको ना उसको रिले कर सकें कि हम अभी अगर किसी ने ये लिखा है तो क्यों लिखा गया। हम्म। तो अब ये जी, अबू नईम हजरत अस्मा बिनते यजीद के लिए किन अल्फाज में तक तारीफ करते हैं? ये जो अच्छा। पहली अस्मा जो सी थी हाँ, वो वो बिन्ते हजरत अबी अबू बकर बकर थी। की बेटी हैं, ये अस्मा बिनते यजीद हैं। जी बताइए। सही। हाँ, अस्मा बिनते यजीद बिन अल सकन गुरूर और फितना परवर चीज़ों को तर्क करने वाली थी। अच्छा, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, अब हम खवातीन के लिए इसमें सबक है कि हमने जो क्वालिटी उनमें थी वो क्वालिटी अपनानी है, और जो उनके अंदर नहीं थी वो क्वालिटी अपने अंदर से निकालनी है। गुरूर निकालना है, तकब्बुर निकालना है, फितना निकालना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते यजीद का तारुफ किस तरह कराया है? है। आप फरमाते हैं कि साहिब अक्ल और दीनदार थी। अबू नई ने एक और मौके पर हजरत अस्मा
बिनते यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हा की किस तरह तारीफ की है? आप कहते हैं कि अस्मा बिनते यजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करती थीं और ये एजाज इनके इल्म, फ़िक़्ह और बरकत व फजीलत को बढ़ाता था। अभी आप इस किताब में देखेंगे कि हमें हमारी उन खवातीन का जिक्र मिलेगा जो कि शायरा भी हैं, मुसन्निफा भी हैं, जंगजू भी हैं। इंशाल्लाह हम उस तक आएंगे, तब आपको ये ज्यादा पता लगेगा। और ये हम्म, बिनते यजीद वो यजीद नहीं है जो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। ये उनकी ये बेटी नहीं है। क्यों? हम्म, यहाँ से हमें ये पता लगता है क्योंकि फौरन हमें एक ही यजीद का पता है ना, असल में बात ये है। तो हमारा ज़हन फौरन यजीद की तरफ जाएगा। नहीं नहीं, ये वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अम, यजीद जो सा था, या हजरत मुआविया जब मतलब उन्होंने जो खिलाफत ली थी, तो वो हजरत अली के बाद, और क्योंकि हमें पता है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर तभी फर्स्ट खलीफा बने थे जब नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया था। तो इसलिए मैंने इसको क्लियर करना ज्यादा कि ताकि हमारा जहन उधर ना जाए। हाफिज इब्ने अब्दुल बर ने हजरत उम्मे अतिया के बारे में क्या लिखा है? आप लिखते हैं कि सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में इनका बड़ा मर्तबा था। हाफिज इब्ने अब्दुल बर ने हजरत खौला रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते हकीम का तारफ किस तरह कराया है? वो फरमाते हैं कि वो एक नेक और काबिल तकरीम खातून थीं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने हजरत खौला बिनते हकीम की तारीफ कैसे की? वो कहते हैं कि हजरत कौला बिनते हकीम रात को क़याम करती थीं और दिन को रोजे रखती थीं। सुभान अल्लाह। हाफिज इब्ने अब्दुल बर हजरत उम्मे दर्दा हीरा के बारे में क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं कि उम्मे दर्दा खीरा बड़ी आकला और फाजला और साहिब राय थी। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि हमारे यहाँ बुरी बात समझी जाती है औरत का साहिब राय होना। और ये देखें कि दूसरी या तीसरी खातून के बारे में आया है कि वो साहिब राय थी। जी, क्योंकि आपको याद होगा हमारे हजरत उमर, हम बड़े उनको सख्त समझते हैं। उनके भी एरा में खातून थी जो कि ये सारे मामलात को डील किया करती थी। जी। और वो वजीर थी वो। आपको याद है बैत रिजवान जब हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सलमा थी, कौन सी जी, हमारी माँ थी, उम्मे जिन्होंने मशवरा दिया था कि आप एहराम खोल दें और सर मुंडवा लें। सौदा थी। हजरत सौदा सौदा थी। हाँ जी। आ, आपकी राय दी नबी को। बिल्कुल। क्योंकि वो समझ नहीं आ रही थी, मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई बात ही नहीं सुन रहा मेरी। पहली दफा हुआ। तो उन्होंने कहा आप कुछ कहो ही नहीं, आप करोगे उन्होंने खुद ही करना शुरू कर देना। बिल्कुल। सुबहान अल्लाह। तो अल्लामा इब्ने असीर अरब की मशहूर शायरा हजरत हंसा की शायरी पर किस अंदाज से तबसरा करते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हा की? अब उनकी शायरी पे तबसरा फरमाते हुए लिखते हैं कि वो तमाम आलम शौर व सुखन में अपनी शेर गोई की वजह से पहचानी जाती थी, बहुत मारूफ थी। और खंसा के बराबर कोई और शेरगो खातून ना थी, ना इनसे पहले थी और ना इनके बाद होंगी। इब्ने कतैबा हजरत हंसा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शायरी की तारीफ कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि ये लैलाए अखिलिया औरतों में सबसे बड़ी शायरा हैं, जिस पर किसी को फौकियत हासिल नहीं सिवाय खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा के। इब्ने असीर ने हजरत हिंद रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते उतबा के बारे में क्या लिखा? जी, ये अबू सुफियान की बेगम हैं। बेगम है। हजरत माविया की वालदा हैं जी। ठीक है। वो कहते हैं कि इनमें इज्जत नफ्स, गैरत, राय और तदबीर व दानिशमंदी पाई जाती थी। इब्ने असीर ने हजरत जैनब बिनते अबी सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के फजल व कमाल के बारे में क्या कहा? आप कहते हैं कि हजरत जैनब अपने अहद की फकीहा औरत थी। हाफिज इब्ने हजर ने जैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अबी सलमा के बारे में क्या लिखा है? आप लिखते हैं कि जी मैं हजरात अबू राफे का ये कौल नकल करता हूँ कि जब मैंने मदीने की किसी फकीहा औरत का जिक्र किया तो जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अबी सलमा को जरूर याद किया।
تو ازواج مطہرات ہم انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں کرتے ہیں. نہیں، ہم کر لیتے ہیں، ٹائم ہے ہمارے پاس۔ ازواج مطہرات ام الہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی زوجہ تھی، پہلی مسلمان خاتون تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ قریش کی کس برانچ سے تھا؟ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا، جو کہ مدینہ کے شرفا میں شمار ہوتے تھے، اور اکثر لوگوں مکہ. کا پیشہ، جی مکہ، اور اکثر لوگوں کا پیشہ تجارت تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اور والدہ کا نام بتائیں. آپ کے والد کا نام خلید بن اسد تھا، جبکہ والدہ فاطمہ بنت زائدہ تھیں۔ والدہ لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد میں سے تھیں۔ جی آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ان کا حسب اور نسب بتائیں. آپ کا سلسلہ نسب حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خلید بن اسد بن عبد خویلد. خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصا بن کلاب بن مرہ والد کی طرف سے سلسلہ نسب ہے۔ ختیجہ بنت فاطمہ بنت زائدہ بن عاصم بن حرم بن واقر بن حجر بن عبد بن مہیس بن عامر۔ بعض مورخین کے نزدیک ماں کا سلسلہ نسب میں بعض ناموں پر اختلاف ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے سلسلہ نسب جو ہے نا قصہ اور کلاب تک چلا گیا نا، بن مرہ تک. تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سلسلہ نسب جو ہے نا وہ یہاں پہ جا کے ان سے جا کے مل جاتا تھا. سبحان اللہ. بتائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سلسلہ نسب، وہی سوال آ گیا، کس شخصیت پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا تھا؟ جی، جی. آپ کا سلسلہ نسب قصہ بن کلاب پہ جا کر یعنی کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا تھے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اجداد تھے، اینسسٹرز کہتے تھے۔ جی، جد امجد تھے۔ اس طرح قصہ پر جا کر خصہ حضرت، پر جا کر. جی، قصہ قصہ پر جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ جی یہ قصہ بن کلاب جو سے تھے نا ان سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد خویلد کی خاندان میں کیا حیثیت تھی؟ حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خیلد بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے اور اپنے قبیلے میں بڑی عزت اور احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ حسن معاملہ اور دیانتداری کی بدولت تمام قریش میں نامور، ہر دل عزیز اور قابل قدر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے 65 قبل ہجری 555 میں مکہ میں پیدا ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے نہایت شریف النفس اور نیک طبع تھی۔ وہ خیلت کا انتقال مشہور جنگ فجار میں ہو گیا تھا، تاہم چچا اور والد نے پرورش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوا ان کے ساتھ بھی۔ ہاں جی، جیسے وہ 68 قبل ہجری میں پیدا ہوئی، عام فیل سے بھی 15 سال پہلے. اور یہ جنگ فجار ہوئی جیسے جس میں حضرت ان کے والد صاحب کا انتقال، خویلد کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ سے اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے چچا نے، جیسے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو ان کے چچا نے اور ان کی والدہ ام رومان حیات تھی تو انہوں نے پرورش کی. تو آپ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا، کیوں؟ اچھا، اپنے ایک بیٹے ہند کی وجہ سے آپ کی کنیت ام ہند تھی۔
اپنے اعلیٰ کردار اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کس قبیلے کے حلیف تھے؟ خو- خویلد بن اسد نے مکہ آ کر اقامت اختیار کی، یعنی کہ وہاں کی ریزیڈنس جب انہیں ملی تو عبد الدار بن قصا کے خلیف بنے۔ خلیف سے کیا مطلب ہے؟ پارٹنر جیسے ہوتا ہے نا، ایک اچھا، حریف ہوتا ہے ایک حلیف ہوتا ہے، پارٹنر بنے، الائز بنے نا۔ جو ان کے امزاد یعنی چچا زاد تھے۔ چچا جی، کو کہتے ہیں نا، یہی جی۔ انہوں نے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ فاطمہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس کے لیے پہلے کس کا انتخاب ہوا تھا اچھا لیکن شادی نہ ہو سکی؟ سوری، ذرا اس کو اوپر اسکرول اوپر کریے گا۔ یہ یعنی کہ حضرت خدیجہ کی امی کا نام بھی فاطمہ تھا، والدہ کا نام فاطمہ تھا، یہ لکھا ہے نا؟ ام رومان نہیں، وہ تو حضرت ابو بکر کی تھی نا والدہ، ابو سوری بیوی ام رومان۔ ہوں، ہاں، حضرت، تو یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے شادی کی؟ فاطمہ بنت خویلد بن زیاد۔ اسد، وہ جو سے ہم نے وہ پڑھا تھا نا، فاطمہ بن اسد، وہ ان کی دیکھیں نا، ابھی ہم جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، تین فاطمہ میں نے بولی تھی نا، ایک فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ایک فاطمہ بن اسد تھی، تو یہ خویلد جو ان کے ابو ہے، جی، ٹھیک ہے، خویلد بن اسد، تو اگر اس کا مطلب کہ وہ آمنہ بن اسد کون تھی؟ وہ ان کی پھوپھی لگی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہوں، ہاں جی۔ اچھا جی، آپ کی شادی کے لیے کس کا انتخاب ہوا تھا لیکن شادی نہ ہوئی؟ اچھا، آپ کے والد خیلد نے آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو آپ کی شادی کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور قبیلے میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ارے ورقہ بن نوفل وہی ہیں جن کے پاس وحی آئی تھی نا ان کو، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو، تو لے ان کے گئی پاس لے تھی کے گئی تھی اور انہوں نے ہم۔ کہا تھا کہ میں اگر زندہ رہوں گا تو ہم، تمہاری پیروی ضرور کروں گا، لیکن تمہارے اوپر وہی فرشتہ آیا ہے جو باقی نبیوں پہ آیا کرتا تھا، وہی آیا ہے، اور تمہارے لیے بڑے راستے کٹھن ہونے والے ہیں، تو یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی کس سے ہوئی؟ آپ کی پہلی شادی ابو حالہ ہند بن نباش بن زرار زرارہ زرارہ۔ تمیمی سے ہوئی۔ اس میں اختلاف ہے کہ پہلی شادی کس سے ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلی شادی عتیق بن عید سے ہوئی، یعنی کہ ان ابو حالہ اور عتیق بن عید۔ مطلب اختلاف ہے نا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں لگ رہا، لیکن ہوں، دونوں کے نام دیے گئے ہیں کہ کن میں سے، کیونکہ آپ کی تیسری شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، تو اس لیے ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ ان دونوں میں سے پہلی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی، یہ بتا رہے ہیں نا۔ ہوں۔ تو پھر ابو خالہ سے آپ کی اولاد بھی تھی۔ بتائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوسری شادی کس سے ہوئی؟ عتیق بن عید یا عابد مخرومی سے، بعض کہتے ہیں مخزومی سے۔ مخزومی سے، بعض کہتے ہیں کہ ان سے پہلی شادی ہوئی، دوسری ابو حالہ ابو حالہ ہند سے ہوئی۔ ہاں، یہ وہی پہلے والا سوال ہے نا، مطلب ان کو بس سمجھ نہیں ہوں، آ رہی، مطلب ان کو نہیں، آئی ڈونٹ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان ہوں، کو نہیں پتا کہ کس سے پہلے ہوئی تھی، اس لیے۔ لیکن یہ دونوں ان کے خامدوں کے نام تھے، کیا؟ ہوں۔ عتیق بن عائد اور ابو خلق ہند۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلے خامدوں سے کتنی اولادیں ہوئیں؟ عتیق بن عید مخزمی جن کا عائد، تعلق، جی، جی میں نام، عتیق بن عائد مخزومی، جی۔ مخزومی، اوکے، عتیق بن عید مخزومی جن کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ بنو تمیم کے ابو حالہ ہند بن نباش تمیمی سے تین لڑکے، ہند
حالہ اور طاہر پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ عتیق بن عید سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ اب ان کے کیونکہ ان کو نا تھوڑا ہے کہ یہ ہند لڑکا تھا کہ لڑکی، اس زمانے میں نام جو سا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کہا گیا یہ جو ہند جو لڑکی تھی نا وہ ان کے عتیق سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں بیٹے جو سے تھے نا، یہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، یہ شہید ہوئے ہیں، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی پہرا داری کے لیے حضرت خدیجہ نے اپنے بیٹوں کو لگایا ہوا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، جو پہلے شہید ہیں مردوں میں، یہ ہاں میرے خیال ہے حالہ تھے، جو کہ نبی صلی ہاں اللہ جی، علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ بالکل بالکل، اس لیے میں نے ذکر کیا نا۔ جی۔ ہاں جی، تو مطلب یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ نے اپنے خود سے، اپنی ہر طرح کی جو بھی ان کو اللہ نے دیا ہوا تھا، اولاد، ہر چیز جو بھی دی ہوئی تھی، اس سے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شک۔